ارشد شریف ایک پاکستانی صحافی، مصنف اور ٹی وی نیوز اینکر پرسن تھے۔ ان کو تحقیقاتی صحافت میں مہارت حاصل تھی اور قومی اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں خاص طور پر برطانیہ کے لیے ملک میں بہت سے سیاسی واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ 23 مارچ 2019 کو انہیں صحافت میں ان کی خدمات پر صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ وہ اپنی تحقیقی صحافت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ارشد شریف کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کمانڈر محمد شریف ہیں۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں ایک فری لانس کے طور پر کیا جب وہ ابھی طالب علم تھے۔ انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ ارشد شریف کے والد کمانڈر محمد شریف مئی 2011 میں آرم فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف مئی 2011 میں اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ ارشد شریف آج نیوز اور دنیا ٹی وی کے بطور ڈائریکٹر نیوز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ 2011 میں ڈان نیوز کے بیورو چیف کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ ان کی پہلی میڈیا ملازمت ہفتہ وار اخبار کے ساتھ تھی۔ انہوں نے 1999 میں کالم نگار، رپورٹر اور منیجنگ ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ارشد شریف نے 1999 میں ڈی نیوز اور 2001 میں ڈیلی ڈان میں شمولیت اختیار کی۔ ارشد شریف نے دفاع اور خارجہ امور میں مہارت کے ساتھ قبائلی علاقوں میں تنازعات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے لندن، پیرس، اسٹراسبرگ اور کیل سے معروف پاکستانی خبر رساں اداروں کے لیے رپورٹ کیا۔ ارشد شریف 2012 کے آگاہی ایوارڈ کے فاتح ہیں۔ پروگرام پاور پلے کے لیے ارشد شریف بطور اینکر اور عدیل راجہ نے بطور پروڈیوسر 2016 کے جرنلسٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا۔ 2018 میں ارشد شریف نے کرنٹ افیئر اینکر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا تھا۔ ارشد شریف نے 2014 میں ARY نیوز پر اپنا پروگرام پاور پلے شروع کیا اور یہ پروگرام زبردست کامیاب ثابت ہوا۔ پروگرام میں بحث کرنے کے بجائے ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی گئی۔ اس پروگرام کے بعد حکومت کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی نجکاری کا جائزہ لینا پڑا۔ ارشد شریف نے توجہ دلائی کہ موٹر وے کا منصوبہ احتساب کمیشن شہرت کے سیف الرحمان کے پاس جا رہا ہے۔ انہوں نے سیف الرحمان اور چائنا میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین کے دستخط شدہ دستاویز کو چینی سرمایہ کاری کمپنی میں عام کیا۔ ارشد شریف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع نجکاری مسلم کمرشل بینک MCB کی توجہ دلائی۔ ارشد شریف نے MCB کی نجکاری کے بارے میں قومی احتساب بیورو NEB کی طویل گمشدہ رپورٹ کا پتہ لگایا، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح نواز شریف نے چھوٹے چھوٹے احسانات کے لیے بینک میاں منشا کے حوالے کیا۔ انہوں نے نشاط گروپ کی طرف سے لندن میں سینٹ جیمز ہوٹل کی ناجائز خریداری پر بھی توجہ دلائی۔ پاور پلے شاید پاکستانی نیوز چینلز کا واحد پروگرام ہے جس نے پاناما پیپرز سے پہلے ہی شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ بعد ازاں پاور پلے ٹیم نے پرائم منسٹر میڈیا سیل کو اپنی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سوالات بھیجے جن کا تاحال جواب نہیں ملا۔ ارشد شریف اپنے پروگرام پاور پلے کے ذریعے اسحاق ڈار کے بیان حلفی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کی پاناما لیکس اور دیگر آف شور کمپنیوں کی انکوائری سے متعلق زیادہ تر دستاویزات اور تحقیقات لائے تھے، جنہیں بعد میں نواز شریف نے تسلیم کیا تھا۔ ارشد شریف اور پاور پلے کی ان کی پروگرام ٹیم کے تحقیقاتی کام کو نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نااہل قرار دینے والے فیصلوں میں گہری اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بہت سے نتائج نواز شریف خاندان کے بارے میں لیڈز اور تحقیقات پر مبنی تھے جو اس سے قبل پروگرام پاور پلے پر دکھائے گئے تھے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی کے طور پر مشہور تھے۔ اپریل 2022 کے رجیم چینج کے بعد انہوں نے PTI اور عمران خان کا کافی حد تک ساتھ دیا۔ اسی دوران میں اگست 2022 میں انہوں نے ایک پروگرام میں PTI رہنما شہباز گل کا ایک متنازع بیان کو اپنے پروگرام میں چلایا۔
جس کے بعد شہباز گل کے خلاف تو قانونی کارروائی کا آغاز ہو ہی گیا، ساتھ ہی دوسری طرف ان کے ادارے ARY بھی پابندوں اور بندش کا شکار ہو گیا۔ یہ مقدمہ PTI رہنما شہباز گل کی جانب سے اس ٹی وی چینل پر دیے گئے ایک بیان کے بعد درج ہوا تھا اور گل پر مسلح افواج کے اراکین کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ارشد شریف نے پاکستان چھوڑ دیا، اگرچہ دیگر صحافی ملک میں ہی رہے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد ارشد شریف کے بیانات کے رد عمل میں ARY نے اعلان کیا کہ چینل ان کے ساتھ اپنی 8 سالہ رفاقت ختم کر رہا ہے۔ شاید یہی تنازع ان کی زندگی کے اختتام کا باعث بھی بنا۔ ارشد شریف 2022 تک میزبانی کے شعبے سے وابستہ تھے اور آخری دنوں میں ARY نیوز پر پروگرام پاور پلے کے لیے میزبانی کر رہے تھے۔ شریف نے آج ٹی وی میں بطور نیوز ڈائریکٹر خدمات انجام دیں۔ آج میں شامل ہونے سے پہلے وہ دنیا ٹی وی کی نیوز ٹیم کی بطور ڈائریکٹر نیوز اور پروگرام کیوں کے میزبانی کر رہے تھے۔ اگست 2022 کے دوران میں ان کے ایک پروگرام کی وجہ سے ان کی ARY کی ملازمت چلی گئی، جس کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے تھے۔ 24 اکتوبر 2022 کو ان کے خاندانی ذرائع سے سوشل میڈیا پر یہ خبر ملی کہ کینیا نیروبی سے کچھ دور ارشد شریف کو سر پہ گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔